آپ ذوق و شوق اور عبادت کی نیت کے ساتھ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بابا سے بلند درود پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی کان بکتابہ محمد رسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی کان بکتابہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جب نبی پاک نے کھلے بندوں دین کامل کی ابتدا کی تھی، جب نبی پاک نے کھلے بندوں دین کامل کی ابتدا کی تھی، صدیق ایک تو ہی تھا ساری بستی میں جس نے تائید مصطفیٰ کی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور جو ساز حق ہے اس کی صدا ہے ابو بکر۔ یہ آواز میں تھوڑی سادہ کر دیں گے، کو بند کر دیں گے۔ جو ساز حق ہے اس کی صدا ہے ابو بکر، دراصل مصطفیٰ کی ادا ہے ابو بکر، اور میں حیدری ہوں مولا علی کا غلام ہوں، رہتے میری نظر میں صدا ہے ابو بکر۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت و نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کی کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ الہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ آج کی رات کی نیند اس ذات کے نام اور قربان جس نے 3 دن غار میں جاگ جاگ کے آمنہ کے لال کا تحفظ کیا تھا، اور رب تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ کائنات کے سب سے بڑے نبی کے سب سے بڑے صحابی اور آخری پیغمبر کے پہلے صحابی جناب ابو بکر صدیق کی زندگی کا وہ سوز ساز ہمیں بھی عطا ہو جائے کہ اشاعت اور حفاظت اسلام کے لیے اپنا ہم سب کچھ قربان کرنا سعادت سمجھے۔ جناب ابو بکر صدیق کی زندگی کے 63 سال اگر ہم ایک جملے میں بیان کرنا چاہیں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ رمش شناس نبی ابو بکر صدیق، مزاج شناس رسول ابو بکر صدیق، پیکر عشق رسول ابو بکر صدیق، فنا فی الرسول ابو بکر صدیق، جس کو اللہ نے دنیا میں پیدا ہی محمد عربی کی سنگت کے لیے کیا، وہ ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ جب اس ابو بکر صدیق کی بات آ جائے تو بعض کہنے والے کہتے ہیں کہ ابو بکر نے ہی سب سے پہلے نبی کو نبی تسلیم کیوں کیا؟ کیا زمانے میں عرب کی دھرتی پر کچھ اور لوگ نہیں تھے؟ تو یاد رکھیے گا کہ صبح سویرے مشرق کی گوش سے ابھرنے والا سورج جیسے طلوع ہوتا ہے، اس سورج کی کرنیں سب سے پہلے 2 مقامات پر پڑتی ہیں۔
ایک مقام وہ جو سورج کے مرکز طلوع کے سب سے قریب ہو، اور دوسری جگہ وہ جو کائنات میں سب سے عظیم ہو۔ جب آفتاب نبوت کی کرنیں انسانی قلوب پر پڑی تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق کے دل پہ کیوں پڑی؟ تاکہ زمانے کے اندھوں کو پتہ لگ جائے کہ ابو بکر سے زیادہ نبی کے قریب بھی کوئی نہیں، زمانے میں ابو بکر سے زیادہ عظیم بھی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ بعض کہنے والے یوں بھی کہتے ہیں سب نے دلیل کے ساتھ جو مانا، تو ابو بکر نے بغیر دلیل کے کیوں مانا؟ اس لیے کہ پوری کائنات نبی کو نبی ماننے میں دلیل کی محتاج ہے، لیکن ابو بکر صدیق رسول کو رسول ماننے میں دلیل کا محتاج کیوں نہیں؟ چونکہ ابو بکر خود نبوت کی دلیل ہے، اور یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین، دعویٰ کیا خدا نے تو دلیل بھی تھی خدا نے، دعویٰ محمد خدا کا رسول ہے۔ تعارف جو کروانا تھا تو اللہ محبوب کی سیرت کو بتاتا، صورت بتاتا، کردار بتاتا، رخسار بتاتا، محبوب پیغمبر کا گفتار کردار بتاتا، پیغمبر کا حسب نسب بتاتا، نبی کے معاملات معجزات بتاتا، لیکن رب کہے محمد رسول اللہ دلیل والذین، تمام صفات صحابہ کی بیان کیوں کی؟ تاکہ ایمان سے خالی ہاتھ عقل کے اندھوں کو بھی پتہ لگ جائے تعریف صحابہ کی ہے، تعارف رسول کا۔ سبحان اللہ۔ انہی اصحاب رسول میں سب سے بڑا ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ کیا بھائی؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جب بات ابو بکر کی ہے تو بعض لوگوں کی بغلوں میں خارش ہونے لگتی ہے۔ وجہ جیسے دیسی گھی 4 ٹانگوں والے کو ہضم بھی ہوتا ہے، ایسے صدیق اکبر کا نام 2 ٹانگوں والے کو برداشت ہوتا ہے۔ جیسے بات ابو بکر کی ہے، نہیں ہم ابو بکر کو مسلمان نہیں مانتے، تو بھوتنی کے بچوں تمہیں مسلمان کون مانتا ہے؟ ابو بکر صدیق کا ایمان اللہ نے کائنات میں کسی قبیلے کی تصدیق کا محتاج رکھا ہی نہیں۔ ایسا ایمان صدیق اکبر کا مومن مانو گے تو مومن کہلاؤ گے، انکار کرو گے تو مالک ہو۔ سبحان اللہ۔ تو ابو بکر صدیق زمانہ اللہ کہتا ہے جی ابو بکر کا ایمان کمال نہیں تھا، قابل نہیں تھا۔ جواب ہمارا ایک ہی ہے، وہ پیغمبر کے پہلو میں پھر سویا گیا جی، باغ فتح کھا گیا تھا تو نبی کے پہلو میں کیوں سویا ہے؟ دین تبدیل کر دیا تھا تو نبی کے پہلو میں کیوں سویا ہے؟ وہ حسن کو شہید کر دیا تھا بھئی نبی کے پہلو میں کیوں سویا ہے؟ زہرا پہ ظلم کیا تھا بھئی پیغمبر کے پہلو میں کیوں سویا ہے؟ خلافت چھین لی تھی پیغمبر کے پہلو میں کیوں سویا ہے؟ دین تبدیل کر دیا تھا نبی کے پہلو میں کیوں سویا ہے؟ پیغمبر کی نظر تقسیم کی تھی بھئی نبی کے پہلو میں کیوں سویا ہے؟ تو لاکھ اعتراض کر، ہمارا حوالہ ایک ہی ہے، پیغمبر کے روزے میں کیوں سویا ہے؟ دنیا بھر کے لوگوں ابو بکر پیغمبر کے پہلو میں سویا ہے، یہ سونے والے کو دیکھو سلانے والے کو دیکھو۔ سبحان اللہ۔ سونے والا ابو بکر ہے، سلانے والا علی المرتضیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ آج آپ کے شہر میں، شہر کے کسی قبرستان میں کسی لانتی مرزائی قادیانی کی تدفین جو ہونے لگی، تیرے ابا کی قبر ایک کنارے پر، مرزائی کی قبر دوسرے کنارے پر ہو، برداشت بھی وجہ جو پیغمبر کے منصب کا منکر ہو، ہم اسے مسلمانوں کے اپنے پیاروں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ جتنی غیرت تجھے ہے کہ جناب علی کو اتنی حمیت رکھی کہ نبی کے دشمنوں کو پیغمبر کے پہلو میں سلا دیا۔ اگر کوئی ناقصہ کا ملنگ یہ کہے نہیں وہ زبردستی سو گئے تو پھر مشورہ اتنا سا ہے کہ مولا مشکل کشا ان کو مانو جو مرنے کے بعد بھی شیر خدا پر غالب آ گئے، جو مرنے کے بعد زبردستی سو گئے مشکل کشا انہیں کو مانو۔ وہ سونے والا کون؟ صدیق اکبر ہے، سلانے والا کون؟ علی۔ یہ سوئے کیوں؟
پوچھنے والے نے پوچھا سیدنا علی القدرہ سے مولا ایک بات ارشاد فرمائے کائنات میں سب سے زیادہ مقدس ترین زمین کا ٹکڑا کون سا ہے؟ تو امام ارشاد فرماتے ہیں وہ روزہ محمد مصطفیٰ ہے حجرہ عائشہ صدیقہ ہے جہاں پر محبوب پیغمبر آج آرام فرما ہے یہ حجرہ کس کا؟ تو خریدا کس نے تھا؟ مدینہ میں جو آئے تھے نبی نے فرمایا تو دولت لٹانے والا کون تھا؟ حضرت ابو بکر. وہیں پر تو مسجد نبوی بنی ہے، وہیں پر تو حجرہ بنا ہے، وہیں پر تو روزہ بنا ہے، اور روزہ بھی وہ کہ میری حدیث کی کتابیں بھی کہے کہ جنت ہے اور تیری القافی بھی کہے کہ جنت ہے. حدیث ایسی مشترکہ نہ سین انکار کرے نہ شین انکار کرے. کیوں؟ محبوب پیغمبر ارشاد فرمایا کہ میرے ممبر اور گھر کے درمیان والی جگہ کیا ہے؟ خریدی کس نے تھی؟ ابو بکر. آج جو کہے میں ابو بکر کو جنتی نہیں مانتا تو بھوتنی کے بچوں ابو بکر نے جنت خیرات میں نہیں مانگی اپنے پلے سے خریدی. واہ 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 واہ. اور ابو بکر سویا اسی جنت میں ہے جس کو آقا نے خود جنت کہا. اگر وہ کہنے والا یوں کہے نہیں میں تو اہل بیت کو مانتا ہوں. اچھا اہل بیت کون ہے؟ جو نبی کے گھر میں رہتے ہیں. تو نبی خود کس کے گھر میں رہتے ہیں؟ واہ 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 واہ. اگر نبی کے گھر میں رہنے والے نبی کی اہل بیت ہیں تو نبی خود ابو بکر صدیق کے اہل بیت ہیں. وہ ابو بکر صدیق پیغمبر کے پہلو میں کس ہوئے؟ چھٹے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا حضور کی بات سمجھ میں نہیں آتی بندہ پیدا کہیں پر ہوتا ہے زندگی کہیں گزارتا ہے مرتا کہیں پر ہے دفن کہیں پر ہوتا ہے. جیسے آج بھی دیکھیں تبلیغی جماعت کے بابا ہیں مولا الیاس رحمۃ اللہ کے بھتیجے ہیں فضائل اعمال لکھنے والے ہیں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا پیدا ہوئے ہندوستان میں مرتے ہیں مدینہ میں جنازہ مسجد نبوی میں اور قبر بنتی ہے جنت البقیع میں. سبحان اللہ. ہم دیکھتے ہیں مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے پاکستان میں فوت ہوئے ساؤتھ افریقہ میں قبر بنتی ہے جنت البقیع. پوچھو تو صحیح وہ ایک اکاڑے کا ہے ایک چیچا بکری کا ہے ایک سمندری کا ہے ایک چیلے کا ہے سوئے سارے جامع محمودیہ میں. تو امام یہ فرماتے بندہ پیدا کہیں بھی ہو رب تعالیٰ جب کہیں سے کسی کا خمیر اٹھاتا ہے تو پٹی اس کی ناک میں ڈال دی جاتی ہے. پیدا ہونے والا زندگی کہیں گزارے لوٹے گا وہیں جہاں سے اللہ نے خمیر اٹھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی القدرہ سے کسی نے پوچھا حضور یہ بات آپ نے کہیں میں مان گیا وہ کل جو موالی آئے وہ نہیں مانے. دلیل اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ رب جہاں سے کسی کا خمیر اٹھاتا ہے وہیں پہ اسے لوٹاتا ہے. اللہ نے مصطفیٰ کو سنایا لوٹایا کہاں پہ جہاں سے خمیر اٹھایا. اگر اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو آج بھی دیکھو اسی روزے میں جہاں سے خمیر مصطفیٰ کا اٹھتا ہے وہیں سے خمیر ابو بکر صدیق کا اٹھتا. سبحان اللہ. اس روزے میں سونے والے کتنے؟ تین. جی بھائی نبی کے دائیں کون بائیں کون؟ بکر عمر. ریکارڈ درست کیجئے. سونے کی ترتیب کے لحاظ سے پیغمبر کے دائیں کوئی بھی نہیں ہے. ہاں قیامت کے دن جو اٹھیں گے تو یوں اٹھیں گے دائیں ابو بکر ہوگا تو بائیں عمر ہوگا. سبحان اللہ. اچھا کچھ تبلیغی جماعت والے بھی مولانا دلاور صاحب تشریف فرما رہے ہیں پہلی فرصت میں 4 ماہ لگا ملے گا کیا؟ جنت نہیں ملے گی حوریں نہیں ملیں گے غلمان نہیں ہوگی پھل فروٹ نہیں ہوگی کوئی پرندہ تیتر بٹیر کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ملے گا کیا؟ کہا کتنا ملے گا جیسے قبر سے اٹھو گے مصطفیٰ کو بھی دیکھو گے صدیق کو بھی دیکھو گے عمر کو بھی دیکھو گے. سبحان اللہ. سودا منظور ہے بے شک. ہم کہتے ہیں اللہ جنت کے اندر ہمیں کچھ بھی نہ دے جیسے حشر سے اٹھے قبروں سے مٹی چھاڑتے مصطفیٰ کو بھی دیکھیں صدیق کو بھی دیکھیں عمر کو بھی دیکھیں. مومنوں کے لیے اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ملنگوں کے لیے اس سے بڑا عذاب. جیسے اٹھے مصطفیٰ کو بھی دیکھا دائیں ہاتھ میں ابو بکر کو بائیں میں حضرت عمر کو. اور رسول خدا مسجد نبی میں تشریف لائے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ تھا تو بائیں ہاتھ میں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے آج آیا ہو حشر کے میدان میں بھی ایسے ہو. سبحان اللہ. کیوں کہا
آقا آئے صحابہ کو اس پر آئے تو مومنوں کو اور بھی ہنسانا، ان کو اور بھی ان کے ایمان کو بڑھانا، ان کو اور بھی خوش کرنا مصطفیٰ کریم کی سنت ہے، اور جلنے والے کو اور بھی جلانا یہ خدا کی سنت ہے، یہ خدا کی۔ آپ نے کہ مولوی صاحب بہت لمبی چھوڑی، لمبی لمبی ہم چھوڑتے کوئی نہیں، اور دشمن صحابہ ٹھیکنا بھی ہو تب بھی نہیں چھوڑتے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لیغیظ بہم الکفار، ترجمہ کیا بھائی صاحب؟ جی بھائی چلے بارے ایک آواز تو آئی، مفہوم سمجھ میں آیا گا لیکن چس نہیں آئی، چس یوں لکھی۔ عمران خان کا دور تھا، کرونا کی وبا تھی، مارکیٹ ساری بند تھی، کاروبار ٹھپ تھے، کرنے کا کام کوئی تھا نہیں، بندے نے مکان کی تعمیر شروع کر دی۔ تعمیر بھی یوں شروع کی کہ پورے محلے کے لیول سے 1 فٹ مکان اونچا بنایا تو شریک کرو آگ لگ گئی، ہوٹلوں میں تب سے شروع ہوتے ہیں، عجیب آدمی ہے، کھانے کو جانا تم کو ہے کوئی نہیں، مکان ایک اونچا۔ جب پتہ لگا شریف آدمی کو جلنے والے کچھ مخلصین موجود ہیں، اس نے اور جلایا، پورے مکان میں ماربل بھی لگوا دیا، جلنے والے اور جلے، اس نے پیٹ بھی اچھا سا کرتا، جلنے والے اور جلے، یہ سیدھا بیٹا گاڑی میں جا کے اترا ملتان دہلی گیٹ سے جلنے بجھنے والی بتیاں لے کر آیا، جن کو اردو میں کہتے ہیں برقی کمکما، پنجابی میں کہتے ہیں مرچا لوڑی، پورے مکان پہ لائٹنگ بھی کروا دی۔ کسی نے پوچھا اب یہ کیا ہے؟ شریک کروں آگ لاڑ واسطے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لیغیظ بہم الکفار، اللہ محمد کے غلاموں کی شان بڑھاتا ہی اس لیے ہے تاکہ شریک کروں آگ لگے، سبحان اللہ، تاکہ شریک کروں آگ لگے۔ ہاں دشمن صحابہ کو جلانا خدا کی سنت ہے، اور نبی کے یاروں کو دیکھ کے جو مسکرائے تو اس کو اور خوشی دلانا خدا کے نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاتھ پکڑا مصطفیٰ نے تھا، کس نے؟ مصطفیٰ نے، کس نے؟ دائیں ہاتھ سے ابو بکر کو پکڑا تھا، بائیں ہاتھ سے عمر کو پکڑا تھا۔ اگر رسول خدا کے ہاتھ یار نے پکڑے ہوتے تو لانتی تو کل بھی کہتا تھا، لانتی آج بھی کہتا ہے۔ نہیں، مفاد پرست لوگ تھے، موقع شناس لوگ تھے، مطلب کو دیکھا تھا، پیغمبر کا ہاتھ پکڑ کے مطلب پورا ہوا پھر چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اگر انہوں نے پکڑ ہوتا تو بکواس کرنے والا بکواس کرتا، لیکن کالی کملی والے نے، کالی بوتھی والے کا ایسا مقابلہ کیا، ان کو ہاتھ نہیں پکڑا ہے، خود ہاتھ پکڑے تاکہ زمانے کے اندوں کو پتہ لگ جائے کہ مصطفیٰ کریم غلط ہاتھ پکڑتا کوئی نہیں، صحیح ہاتھ کو چھوڑتا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کسی بندے کی انگوٹھی ٹوٹ جائے، کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے، کہتا نہیں سنار یہ شوج آباد والا نہیں، ملتان میں جو فلاں سنار ہے ایسا ٹانکا لگاتا ہے پھر ٹانکا ٹوٹتا کوئی نہیں۔ یہاں 14 صدیوں کے بعد سنار ٹانکا لگا ہے، ٹانکا نہیں ٹوٹتا، اور جن کا ٹانکا والذین ماہو کہہ کے خدا نے محمد کے ساتھ کیا، سبحان اللہ، اسے کون جدا کر سکتا؟ لاکھوں آئے جدا کرنے والے، کسی نے بدگمانی کی، کسی نے بدزبانی کی، کسی نے علی کو ابو بکر کے مقابل کھڑا کیا، کسی نے پیغمبر کی بیٹی کو نعوذ باللہ ابو بکر کے مقابل لانا چاہا، لیکن یہود سے سامراج تک خمینیت سے آج تک جسے کر سکا نہ کوئی جدا، وہ صدیق اکبر۔ سبحان اللہ۔ اور سونے کی ترتیب کیا ہے؟ اللہ کے نبی جہاں محبوب پیغمبر کا سینہ ہے وہاں پہ ابو بکر صدیق کا سر ہے، جہاں پہ ابو بکر کا سینہ ہے وہاں پہ عمر کا سر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دل دائیں ہوتا ہے یا بائیں؟ ان کا تو کنفرم ہے، ٹھیک ہے بھائی، تو باقی سوچ لیں، دائیں بائیں، دل ہوتا ہے بائیں، اور ابو بکر کی طرف سوئے بائیں۔ تو جہاں پہ نبی کا دل ہے وہاں ابو بکر کا دماغ ہے۔ سبحان اللہ۔ عقیدہ سب کا اپنا بنا، لیکن جن کا عقیدہ حیات النبی کا ہو وہ تو سوچ لو جہاں پہ نبی کا دل ہے وہاں ابو بکر کا دماغ ہے۔ سبحان اللہ۔ جو کل بھی رسول خدا کے پہلو میں تھا آج بھی رسول خدا کے پہلو میں ہے۔ جب بات اس ابو بکر کی آ جائے، ہم ابو بکر کو صرف ابو بکر نہیں کہتے، صدیق کہتے ہیں، صدیق نہیں کہتے، صدیق اکبر کہتے ہیں۔ صدیق کہتے ہیں کسے؟ جس میں 3 خصوصیات ہوگی وہ صدیق کہتا ہے۔ کیا ہوگا؟ تقویٰ،
تصدیق رسالت، انفاق فی سبیل اللہ، یہ تینوں خصوصیات جس میں ہو وہ صدیق کہلائے گا، اور جن کی تینوں خصوصیات کو اللہ سپرلیٹو ڈگری عطا کر دے وہ صدیق اکبر کہلائے گا۔ تقویٰ ابو بکر میں کیسے دیکھتے نا کسی تنکے کو ٹھنڈا سانس بھرتے فوراً کہتے مولا میں جیتا جاگتا انسان نہ ہوتا، گھاس کا دن کا ہوتا، حساب کتاب کا معاملہ ایک پیل۔ باغ میں بیٹھے اڑنے والی چڑیا کو دیکھا دل میں فوراً ٹھنڈی سانس بھرنے کا مولا میں وہ جیتا جاگتا انسان نہ ہوتا، وہ پرندہ ہوتا، 2-4 دن ہوا میں فضا میں اڑان بھرتا مر جاتا، حساب کتاب کا ڈر خوف کوئی نہ ہوتا۔ لیکن یہ تقویٰ تھا تو صدیق کے تقوی کو تقیہ باز کیا سمجھے؟ صدیق کے تقوی کو تقیہ باز کیا سمجھے؟ اور جس نے صدیق اکبر کی صداقت کا انکار کیا وہ آج بھی تقیہ کو دین مانتا ہے، اور جس نے صدیق اکبر کی بیٹے کی عفت کا انکار کیا وہ آج بھی زنا کو دین مانتا ہے۔ یہ انتقام ہے صدیق اکبر کے رب کا۔ تقویٰ دیکھا، تقیہ باز نے اعتراض کیا، کچھ تو تھوڑے نہ صحیح ہو جائے، جو کہا کرتے تھے میں انسان نہ ہوتا گھاس ہوتا، میں انسان نہ ہوتا پرندہ ہوتا، کچھ تو ایسے کام کیے تھے نا ابو بکر نے۔ ہم کہتے ہیں ابو بکر کا حساب کتاب بعد میں کر لیں گے، پہلے اتنی بات تو بتا دیجئے، وہ مولا علی جو منبر سے اٹھنے والی مؤذن کی صدا کو سن کے تھر تھر کانپتے تھے، مسئلہ کیا تھا؟ چہرہ زرد پڑ جاتا تھا، مسئلہ کیا تھا؟ کسی نے پوچھا علی تھر تھر کانپتے کیوں ہو، رنگت پیلی کیوں پڑ گئی؟ جناب علی فرماتے ہیں یہ مؤذن کی صدا چند جملے نہیں، احکم الحاکمین کا بلاوا ہے، اور جب رب کا بلاوا آ جائے تو بندے کو جانا یوں ہی چاہیے۔ وہ چوتھا امام جسے دنیا علی بن حسین کہتی ہے، امام سجاد کہتی ہے، عابد بیمار کہتی ہے، کون چوتھا امام؟ جو کربلا کی دھرتی پر بچے تھے، بچے نہیں تھے، کیا تھے؟ امام جندلی، زنجانی جندلی، جعفر جندلی، سیرت صحابہ معصومین، اصل مقال، حیات القلوب، جلال العیون، ساری کتابیں پڑھیے، 72 ستارے پڑھیے، وہ کون ہے؟ امام زین العابدین رحمۃ اللہ، سن 38 ہجری میں پیدا ہوئے، واقعہ کربلا پیش ہے 61 ہجری میں، تو امام کی عمر کتنی ہو گئی؟ 23 سال۔ امام کا اپنا بیٹا پیدا ہوا 58 ہجری میں، امام باقر رحمہ اللہ، امام جعفر صادق کے والد گرامی، اور کربلا پیش ہے 61 ہجری میں، تو جس کا اپنا بیٹا 3 سال کا ہو بچہ نہیں تھا بلکہ بچہ تھا، کیا تھا؟ جس بدھو قوم کو آج تک بچے پڑھنے کا ڈھنگ نہ آیا وہ چلی ہے ابو بکر صدیق کے ایمان کی تحقیق کرنے۔ وہ چوتھا امام، امام سجاد، کتاب صحیفہ سجادی، امام دعا کرتے مولا کائنات کے ذرے کم ہیں میرے گناہ زیادہ، پانی قطرے کم ہیں میرے گناہ زیادہ، درختوں کے پتے کم ہیں میرے گناہ، تو نے جو معاف نہ کیا کون معاف کرے؟ ہم کہتے زمانے بھر کے موالیوں وہ امام کے گناہ تھے کون سے؟ جو امام بیت اللہ میں رو رو کر یوں کہتے میرے گناہ کم زیادہ اور زمین کے ذرات کم ہیں، وہ تھے گناہ کون سے؟ کہ بھی بیت اللہ میں رہے، کہ بھی امام معصوم رہے، نہیں وہ گناہ نہیں تھے، یہ امام کا تقویٰ ہے۔ اگر یہ ادا امام کا تقویٰ ہے تو وہ ادا صدیق اکبر کا تقویٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ تقویٰ ابو بکر صدیق کا پہلا دن تھا، تھان اٹھائے کاندھے پر رکھے جانے لگے، عمر فاروق اعظم ملے بادشاہوں، کہاں کہہ رہا تھا کبھی کپڑے بیچوں گا، سامان کیا رکھو، کچھ کماؤں گا تو بچوں کا پیٹ پالوں گا، گھر کا نظام چلاؤں گا۔ اگر گھر کا نظام آپ ہی نہیں چلانا ہے تو حکومت کا نظام کون چلائے؟ کبھی کیا کروں؟ تنخواہ ہم دیں، کتنی تنخواہ ہو؟ کہا جو مدینہ کے مزدور کی دہاڑی۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ ابو بکر جو پاکستان جیسے 4 ملکوں کا اکیلا حاکم ہے، 9 لاکھ مربع میل پہ حکومت سنبھالی تھی، 11 لاکھ مربع میل پہ چھوڑی تھی، روزانہ 150 کلومیٹر رقبہ جو فتح کرتا ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اس ابو بکر صدیق کے 2 تصدیقی جملے جو خدا کے رسول کی تصدیق کی تھی، زمانے بھر میں امت محمدیہ میں صحابہ ہو
کے تو جملوں سے نہیں جیت سکتے. چونکہ جب زمانہ انکار کر رہا تھا ابو بکر اقرار بھی کر رہا تھا, رسالت کے پیغام کا تکرار بھی کر رہا تھا. اور وہ ایک لمحہ ابو بکر کا رسالت باپ کی وفات اقدس کے بعد جب سارے کہہ رہے تھے مولا ان سے لڑنا ہے, ان کو چھوڑ دیں, ان سے لڑنا ہے, ان کو چھوڑ دیں, ان سے لڑنا ہے, ان کو چھوڑ دیں. عمر جیسا جنرال, حیدر جیسا پہلوان بھی کہتا ہے تھوڑی نرمی کیجئے, لیکن وہ بوڑھا سالار 61 سال کا کہتا کیا ہے, اگر میں مدینہ کے بازار میں کتنا تنہا رہتا ہوں کہ جنگل کے درندے آ کے میری پنڈلی کا گوشت گوشت کے کھا لیں, میں تب بھی اس جہاد کے علم کو بند نہیں کروں گا جس کو اللہ کے نبی نے مدینہ کی فضا میں لگایا. سبحان اللہ. جب سارا زمانہ کہہ رہا تھا مہربانی, ابو بکر اکیلا ایک سائڈ پہ کھڑا تھا. اگر ابو بکر کا وہ ایک لمحہ واللہ امت کی 14 صدیوں پر بھاری ہے. اگر اس دور میں ابو بکر پوری جماعت سے ہٹ کے عظیمت کا رستہ یوں نہ دکھاتے تو آج قرآن نہ ہوتا, بچوں کا کھیل بن جاتا, زکات کا مفہوم مٹ جاتا, گھر گھر میں نبی پیدا ہوتا, ختم نبوت کا کنسپٹ ہی کوئی نہ ہوتا. آج دین ہے تو یہ مرہون منت ہے ابو بکر کو اس کے ایک لمحے کے. ابو بکر نے کہا مدینہ کے مزدور کی دہاڑی کیا کون رہا ہے جو کسی دور میں مزدور رہا ہی نہیں. جو مکہ کا چیف جسٹس ہے وہ ابو بکر صدیق ہے, جس کی ریشم کی 8 دکانیں ہیں وہ ابو بکر صدیق ہے, جس کا مال عالمی منڈی شام میں بطور برانڈ کے بکتا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. جو مکہ کا چیف جسٹس کہتا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. جو خون بہا کا فیصلہ کرے وہ ابو بکر صدیق ہے. جو علم و انصاف کا ماہر ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. جو قبیلہ بنو تیم کا سردار ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. جو بزنس کمیونٹی کا معتبر ترین نام ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. جس کی ضمانت یہ دے دے ضمانت اس کی ریجیکٹ کرتا کوئی نہیں وہ ابو بکر صدیق ہے. اور جس کا ضامن یہ نہ بنے اس کی ضمانت لیتا ہی کوئی نہیں وہ ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. وہ سیدنا ابو بکر کب مدینہ کے مزدور کی عام سی دہاڑی کا گزارا نہ ہوا تو کب میں پھر اپنی تنخواہ نہیں بڑھاؤں گا, مزدور کی دہاڑی بڑھاؤں گا. سبحان اللہ. یہ ایک ہی جملہ اسلامی نظام حکومت کی حسین تصویر کو پیش کرتا ہے کہ رسول خدا نظام کو دیا کہ جہاں پر یہ میرے بھائی کنسیپٹ تصور ہی کوئی نہیں کہ عوام یہاں پر ہو حکمران یہاں پر ہو. ایسا نہیں کہ حکمرانوں کو کتے بربے کھائیں اور قوم کی بیٹیاں ٹرکوں کے پیچھے بھاگتی ہیں. ایسا نہیں کہ جو ضروریات میری پہنچتی اگر اس کے معاملات نہیں چلتے تو میرے معاملات نہیں چلتے. اس کے معاملہ کے چلے تھے آج کے بعد دہاڑی بچتی ہے کون سی جو مدینہ کے مزدور کی. کچھ دن گزرے تو بیوی نے کہا بچے کہتے ہیں میٹھا نہ پکا لیں جی. ابھی جو 1 2 3 4 نشے تو خواجہ ابراہیم کھا کے, لیکن وہ ابو بکر کہتا ہے سلسلہ نقشبند کا خواجہ خواجگان کہتا ہے ابو بکر صدیق اتنے میرے وسائل نہیں ہیں کہ گھر میں کوئی میٹھا پک سکے. بیوی نے پائی جمع کی, کچھ دن کے بعد میٹھا پکا تیار ہوا, اٹھائی ڈش رکھی ابو بکر صدیق کے سامنے. کھانی نہیں, پہلے پوچھا آیا کیوں. کبھی آپ بھی پوچھ لے کرو بھائی صدر کو جب گرم گرم حلوہ پوری گھر میں آتی ہے آیا کہاں سے. نہیں آپ نے حلوے کو حرام کہا. او بھائی کٹا بچہ حرام نہیں ہوتا, غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہو تو حرام ہو جاتا ہے. حلوہ حرام نہیں ہے لیکن بھوک سے صحابہ میں پکایا جائے تو لقمہ حرام ہو جاتا ہے. پوچھ لیا کرو آیا کہاں سے. جو ابو بکر صدیق مشکوک لقمہ نہ کھائے, حلوے کا مشکوک لقمہ نہ کھائے, وہ پیغمبر کی بیٹی کا باپ کیسے کھا گیا تھا. اللہ اکبر. وہ سیدنا ابو بکر صدیق تقویٰ ہو کہ قرآن کہے کہ اس سے بڑا متقی کوئی نہیں. اور دوسری تصدیق رسالت. تصدیق رسالت کی تو کیسے کی, بغیر دلیل کے, بغیر اور یوں کی کہ خدا کے نبی ارشاد فرمائے کہ آدم سے لے کر قیامت کے آخری انسان تک جس زبان نے پڑھا لا الہ الا اللہ ان سب کا ثواب اللہ مجھ محمد کو عطا فرمائیں گے, اور جس جس زبان نے پڑھا محمد رسول اللہ ان سب کا ثواب اللہ ابو بکر صدیق کو عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. کیوں؟
آج مسجد کو مولوی جو کہے مسجد زیر تعمیر ہے، چندہ ڈال کے ثواب دائم حاصل کیجیے. آپ ایک اینٹ بھی لگائیں گے قیامت تک آپ کو ثواب ملے گا. آپ کی مسجد میں کوئی بندہ ایک اینٹ لگا دے، اس سے تو ثواب قیامت تک بنے ملے گا. اور جو اسلام کی عمارت کی پہلی اینٹ بن جائے اسے ثواب کتنا ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. انبیاء رسول پیغمبر سارے موجود تھے. رب نے پوچھا مولا کون مشکل کشا کو، ساری زبانیں چپ تھی. سب سے پہلے کون بولا؟ روح اعظم بولی، انسان کامل بولا. عقل اول بولی کون؟ آمنہ کے لال محمد عربی بولے مولا مشکل کشا بھی تو ہے، حاجت روا بھی تو ہے. جس نے خدا کو خدا مانا، اتباع مصطفیٰ میں مانا. اور جب مصطفیٰ کریم نے کہا کہ لوگوں میں محمد خدا کا نبی رسول پیغمبر بن کے آیا، زمانے بھر کے لوگ سوچنے لگے، بولنے لگے ہمارا اپنا بھائی بیٹا خاندان کا ہے، قبیلے کا ہے، گلی محلے میں ہمارے ساتھ یہ نبی رسول پیغمبر بنا کیسے؟ ابھی لوگ سوچ رہے تھے. ابو بکر نے مان کے دکھایا نبی کو نبی یوں مانا. تو قیامت تک جس کو ملے گا وہ محمد رسول اللہ کا ثواب کسے ملے گا؟ کسے؟ مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے اگر کوئی بندہ مؤذن کی اذان کے ساتھ اذان کا جواب دے رب تعالیٰ سے 22 لاکھ نیکیاں عطا فرمائے. سبحان اللہ. کتنی؟ 22 لاکھ. ایک اذان کا جواب 22 لاکھ نیکیاں. اذان دی تو جواب میرے بھائی ثواب کتنا ہوگا؟ پھر نماز پڑھی تو ثواب کتنا ہوگا؟ یاد رکھیے گا یہ ثواب سارا یہاں کی مسجدوں کا ہے. اور وہ مسجد نبی ایک نماز کا جب میرے بھائی وہاں پہ ثواب جو 50,000 کے برابر ہے. اور نماز بھی کب کی کہ جو دور رسالت ہے، اللہ کے نبی ہے، مدینہ کا شہر ہے، مسجد نبی ہے، مصلی پر خدا کے رسول ہے. نماز پڑھنے والا کون؟ بلال حبشی ہے. اس بلال حبشی کی ساری نیکیاں جس کی ایک نیکی بنتی ہے اسی کو ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ. چونکہ بلال کو پیغمبر کی بارگاہ میں خرید کر لانے والا کون؟ جو یوں تصدیق رسالت کرے. حدود حرم میں کہا یا رسول اللہ آج دل کرتا ہے ملنگوں کی محفل میں جا کے توحید کا نغمہ گاؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھ لے حالات کہ یا رسول اللہ نے قاسم ہو بلے چاس گئے جاؤ. بیت اللہ میں کھڑے ہوئے پہلا نمبر جو بیان کی مشرکین دور کرے. مارا مکوں سے، ٹھٹوں سے، گھوسوں سے نہیں، جوتوں سے مارا. جوتوں کی ایڑی ماری، چہرے پر ماری. چہرہ متورط ہو گیا، بے ہوش ہو گئے، گر گئے. مارنے والے خود بول اٹھے چھوڑو مر جائے. بے کسی کیسی اٹھانے والا کوئی نہیں. ایک خاتون ہے ام الخیر سلمہ ابو بکر کی اماں ہے، فاطمہ بنت خطاب عمر کی بہن، اٹھا کر پیغمبر کی بارگاہ میں چل گئی. یہ اتنا کچھ برداشت کیا کس نے؟ مکہ کے چیف جسٹس نے. پھر گھر میں نہیں بیٹھے نہیں اور لدھیانوی صاحبہ سے میرا حال کچھ سے پھر جماعت کام کرتا. یہ نہیں کہا مار بھی کھائی، سب کچھ برداشت کیا، پھر قدموں پہ چل کے خود اپنی قیادت کے پاس بھی پہنچی. اماں کہتی ہے کچھ کھا پی کریں گے. اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک آمنہ کے لال کو آنکھوں سے دیکھنا. رسول خدا جو اٹھے 2-4 قدم بڑھے آگے، ابو بکر کا ماتھا چوما فرمائے ابو بکر خوش ہے یا رسول اللہ 100 جان سے بھی قربان. سبحان اللہ. 100 جان سے. وہ ابو بکر صدیق یوں تصدیق کی کہ جبرائیل امین سے کہا جبرائیل معاملہ بڑا عجیب ہو گیا. میں کل جو جاؤں گا اور لوگوں سے کہوں گا رات ہی رات ہے. مکہ سے بیت المقدس آسمانوں پر گیا، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، سب کچھ دیکھا، واپس بھی آیا اور ایسے کنڈا ہل رہا تھا، پانی چل رہا تھا کس طرح. کون مانے گا؟ لوگ ٹھٹھا اٹھائیں گے. عجیب بات ہے، رات دن ممکن کیسے ہو گیا؟ کون مانے گا؟ مذاق اڑے گا. جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ دل چھوٹا نہ کرو، کو مننے نہ مننے ابو بکر ہے. وہ تو مانے ہی مانے گا. چونکہ ابو بکر کو اللہ نے پیدا ہی تصدیق رسالت کے لیے کیا. وہ ابو بکر صدیق صبح سویرے اس دور کا سب سے بڑا ملنگا پوچھا تھا. ڈھونڈتا آ گیا. اگر وہ بندہ یہ کہے میں رات ہی رات میں یہ کر کے آیا، ممکن ہے. صدیق کہتے ہی اسے ہی تو قریب جھوٹ کے قریب نہ جائے اور جھوٹ کو قریب آنے لگا. انکار نہیں کیا. پہلے کہا راوی کون ہے؟ جی بھائی
آج جو ہے وہ بخاری میں یہ لکھا ہے راوی کون ہے، خدق کا بات تھا کہ راوی کون ہے، علی پر سب تبرہ کیا گیا راوی کون ہے، پہلے راوی کو دیکھیں گے پھر روایت کو دیکھیں گے، راوی کون ہے۔ اپنے طور پہ بڑا خوش ہوا، لوہا گھر میں چوٹ ماروں گا، اور تیرا یار کہتا ہے، اگر یار کہتا ہے میں تصدیق کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہ بڑی عجیب سی بات نہیں، کہ اس سے عجیب بات میں روزانہ سنتا ہوں کہ جبرائیل آ رہا ہے، جبرائیل جا رہا ہے، جس پیغمبر کی زبان پہ مان کے اعتبار کر کے میں نے اندھے کے خدا کو خدا مانا ہے، تو میرا تو معاملہ ہی کیا ہے؟ یوں تصدیق کرنے والا حضرت سنی نے شیعہ تفاسیر میں کہ اللہ نے سچائی دین بھیجا، نبی نے دیا، نبی لے کر آئے، تصدیق کرنے والا کون؟ مفسر کہتے ہیں ایک ہی ہے، کون؟ ابو بکر صدیق۔ ابو بکر۔ تیسری چیز کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ۔ بندہ ہے جمعے والے دن مولوی نے ایسی ترغیب دی کہ بیچارے سے کچھ بند نہ پڑی، 1000 روپے نکالے مولوی کے سامنے کے پھر گھر میں گئے چپل مار رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ مولوی چکر چاہتی ہے، یعنی ہم خرچ کر کے پچھتائیں، لیکن ابو بکر یوں لٹایا کہ اللہ بھی دل کی کیفیت کے بارے میں قرآن کی آیات اتارتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ لٹانے والا تھا کتنا؟ تبلیغی جماعت والے احباب کہتے ہیں پہلی ملاقات میں 40,000 درہم قربان کیے۔ کتنے؟ اچھا ہمارے کان میں کوئی جھوٹ تک نہیں، 40,000 درہم ہے کیا؟ آپ بچے سے کہیں تجھے میں $1 دوں گا، دوڑ کے جا پانی لے کر نہیں جائے، چونکہ اس بیچارے کو پتہ ہی وہ نہیں کہ ڈالر کتنی بڑی کتی چیز ہے جس کے لیے حکمران قوم کی بیٹیاں تک بیچتے تھے۔ اسے 20 کا نوٹ دکھاؤ بالٹی بھر کر رہا ہے، 40,000 درہم۔ امام بخاری فرمائے درہم نہیں تھا دینار، اما عائشہ فرمائے درہم نہیں تھا دینار تھا۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے، چلو دینار میں درہم صحیح۔ میں نے 2 سال پہلے سعودی ایک سنار سے رابطہ کیا کہ نبی پاک کے دور کا جو درہم تھا کتنے وزن کا تھا؟ 40,000 درہم۔ آج کے دور میں کتنے پاکستانی روپے بنتے ہیں؟ جواب ملا اس دور کے 40,000 درہم آج کے دور کے 1,49,08,686 روپے بنتے ہیں۔ جو پہلی ملاقات میں 1.5 کروڑ روپے نذرانہ دے کر نبی کی نظر اتار دے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج جو پرڑی نے پوترا کیا نہیں، ابو بکر لالچ کی وجہ سے ایمان لائے۔ تو جس دور میں ابو بکر نے نبی کو نبی مانا تھا، اس دور میں اسباب دنیا کے نبی کے پاس ڈھیر کون سے تھے؟ ابو بکر کے پاس کمی کون تھی؟ اگر 1.5 کروڑ لٹانے والا ہی لالچی ہے تو زمانے کا سخی کون؟ اور پھر وہ ابو بکر صدیق کہ جس کی بیٹیوں کا قرضہ بھی اسلام کے کاموں پر برباد ہوا۔ نبی پاک ہجرت جو فرمائے، سامان سفر کو باندھنے کے لیے کپڑا کوئی نہیں، رسی کوئی نہیں، کون تھی جو اپنا کمر بند پھاڑ کے آدھا نبی کو دیتی ہے، آدھا خود استعمال کرتی ہے۔ اور جب رسول خدا مدنی کریم میدان بدر کو چلے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اسلام نے بٹوارا کر دیا، فرمایا جو مکہ سے لڑنے کے لیے آئیں گے وہ اجنبی بیگانہ تھوڑے ہی، حالت تو یہ ہے کہ باپ ادھر، بیٹا ادھر، چچا ادھر، بھتیجا ادھر، ماموں ادھر، بھانجا ادھر، ایک بھائی ادھر، ایک بھائی ادھر، پتہ کیسا لگے گا محمدی کون ہے، ابو جہلی کون؟ قربان جائیے رسول خدا کے فیصلے پر۔ اللہ کے نبی نے کفر و اسلام میں تفریق کے لیے جس کے علم کو بطور جھنڈا استعمال کیا، اسی کو ابو بکر کی بیٹی عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا واپس آئے اور فرمایا عائشہ گھر میں کوئی اضافی کپڑا ہے؟ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا تیرے بیٹوں کی پہچان کے لیے محمدی فوج کا جھنڈا بنانا ہے۔ عرض کیا رسول اللہ جب بات بیٹوں کی آئی تو اضافی کپڑا کیا؟ بیٹوں پر تو مت دوپٹہ قربان کر۔ سبحان اللہ۔ خدا کے نبی نے وہ دوپٹہ علم جو بنایا کسی اور کو نہیں، علی کو دی۔ اسے علمدار اسی کو بنایا جاتا ہے جو جان دے دے جھنڈا نہ گرنے دے، بازو کٹوا دے جھنڈا نہ گرنے دے، سینے چھلنی کروا دے جھنڈا نہ، گردن کٹوا دے جھنڈا نہ گرنے دے۔ کیوں کہ قوم کا جھنڈا قوم کی عزت ہے، ملکوں کا جھنڈا ملکوں کی عزت ہے، تنظیم کا جھنڈا تنظیم کی عزت ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ لشکر محمدی کا جھنڈا
جھنڈا خدا کے دین کی عزت ہے، اور اسی کو عائشہ صدیقہ کا دوپٹہ کہتے ہیں۔ علی کو کیوں دیا؟ تاکہ پتہ لگ جائے وہ جھنگ کا مولوی ہو یا مدینے کا مولا، دونوں کا قد چھوٹا ہے کہ کام کریں گے بڑے بڑے۔ زمانے کا پتہ لگ جائے کہ ماں کے دوپٹے کا دفاع کرنا مولوی کی شرارت نہیں ہے، مولا کی شریعت ہے۔ جس ابو بکر صدیق کی بیٹیوں کا سبھی باقی ہے اسلام میں، یہ آج کے بھوتری کے بچے چلے ہیں اس ابو بکر صدیق سے حساب کتاب کر کے، جس نے یوں لٹا غلام آزاد کرتا ہے، اتنے کروائے، بوڑھا ابا بول پڑا ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، کہ تُنے غلام آزاد جو کروانے تھے، کیا تمہیں خالد شبیر کی طرح کمزور لوگوں کو کم از کم اکبر شہید جیسا کو تگڑا قسم کا بندہ کو کمزور غلام کو تمہیں آزاد کروایا، تگڑے قسم کے ہوتے تھے ہاتھ تو بٹاتے۔ ابو بکر نے کہا بابا جانی میرا سودا ان کے ساتھ نہیں ہے، میرا سودا اس کے ساتھ ہے۔ کہنے لگتا یہ کہ تمہیں کمزور لوگ اس لیے آزاد کروائے تاکہ لوگ کریں گے بلے بلے بڑا سخی ہو ابو بکر۔ ابھی ابو بکر نے ابا کو حساب نہیں دیا، اللہ نے قرآن کی آیات اتار دی کہ وہ ابو بکر دنیا کی بلے بلے کے لیے مال خرچ کیوں کرے، جس کی صحابت کو دیکھ کے اللہ بھی کہے ابو بکر بلے 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 بلے۔ کہ ابو بکر کی ذات بھی خدا کے لیے، ابو بکر کا مال بھی خدا کے لیے۔ تنقید باپ نے کی ہے، کس نے؟ ایمان پر نہیں، عمل پر نہیں، نیت پہ۔ جس ابو بکر کی نیت پہ حملہ خدا نہ برداشت کرے، اس ابو بکر صدیق کے ایمان کا دفاع کرنا شرارت نہیں ہے، خدا کی شریعت ہے۔ آج جو کہنے والے کہیں جلوس دین تو نہیں ہے، ہم کہتے ہیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا، جلوس نکالنا دین نہیں، لیکن ابو بکر کا دفاع عین دین ہے۔ اور ان جلوسوں کو ہم نے دین نہیں سمجھا، بطور سبب کے قبول کیا۔ جس ابو بکر پر باپ کی تنقید خدا نہ برداشت کرے، آج وہ بن باپ کی اولاد کے جن کا بے فارم کا دوسرا خانہ ابھی تک خالی پڑا ہے، وہ ابو بکر پر تنقید کرے تو میں برداشت نہیں کروں۔ یہ دین ہے، خدا کی سنت ہے۔ اس ابو بکر نے اتنا لٹایا کہ آج کچھ لوگ آگے گئے دما دم مست قلندر، اور آئے بھی ہمارے دربار، ہم نے نعرہ بھی سنا، آٹا بھی دیا، وہ آنے والا لانتی آٹا بھی لے گیا، عقیدہ بھی لے گیا۔ نظر اللہ نیاز حسین خیرات بھی لے گیا، عقیدہ بھی لے گیا۔ اس سے تجھے نمبر آج یاد ہے، نمبر تو خدا نے لگا۔ یہ جو نبی علی ورگا سائن کیسے، علی نبی کا داماد ہے، علی نبی کا داماد ہے، لیکن جو نبی علی کا میرا بھائی سسر بنتا ہے، اس نبی کا اپنا سسر کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق ہے۔ علی نبی کا داماد ہے تو نبی کے بیٹے کی جگہ پر ہے، ابو بکر نبی کا سسر ہے، نبی کے باپ کی جگہ پر ہے۔ بیٹا بیٹا ہوتا ہے، باپ باپ ہوتا ہے، لیکن علی جیسا کوئی نہیں، چونکہ علی نبی کے خون میں شامل ہے۔ واللہ ہمیں کوئی انکار نہیں، ہمیں کوئی انکار نہیں، لیکن محبوب پیغمبر کے دادا ہیں، نام ان کا عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے 11 بیٹے ہیں، تو 11 کے 11 بیٹے نبی کے خون میں شامل ہیں یا نہیں؟ جناب ابو طالب خون میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ ابو طالب کے بیٹے میرے بھائی طالب خون میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ جناب جعفر طیار کی اولاد خون میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ جناب علی کی اولاد خون میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ میرے بھائی جناب عقیل کی اولاد خون میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ جی بھائی مسئلہ تو حل ہو گیا کہ خون میں شامل ایک بھی ہو سکتا ہے، 10 20 100 بھی ہو سکتے ہیں، 1000 بے شمار بھی، اکیلے علی تو نہیں۔ علی نبی کے خون میں شامل ہے، لیکن ابو بکر نبی کے خون میں شامل نہیں، نبی کے خمیر میں شامل ہے۔ اور یہ اعزاز ملا ہے تو ابو بکر صدیق ہی کو ملا۔ مال جو لٹایا ایسے نبی نے مانگا کبھی نہیں تھا، لٹانے والوں نے ایسے لٹایا کبھی نہیں تھا۔ یوں مانگا رسول خدا نے کہ کہنے والے کہتے کوئی سر کے بال لے کر آ گئی، کوئی دودھ پیتا بچہ لے کر آ گئی، ایک جو آنے والا آیا ساری رات مزدوری کی، کھجوریں ملی، نبی کی بارگاہ میں لائے، اللہ کے نبی نے یاروں کے مال کے ڈھیر پہ علی کی کھجوریں اوپر ڈال دی۔ کیوں؟
وہ چھوٹے قد والا جو عمر میں بھی چھوٹا تھا، نبی کا ساتھی، خاندان کے لوگوں سے اچھا یہ ساتھی کا، نبی نے فرمایا اماں نے تیرا نام رکھا تھا حیدر، نبی تجھے علی کہتا ہے، جسے نبی اونچا کر دے تو چھوٹا کون کر سکتا ہے؟ علی دل نہ چھوٹا کرنا کہ مال تھا نہیں، نبی نے تیری کھجوروں کا جو ریٹ لگا۔ اسی موقع پر آنے والا یار ایک آیا، اس نے اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا، لینے والا خود بول اٹھو یار تو بہ کسی اور بول رہے ہیں۔ کون؟ عثمان نے، عثمان نے لائے کتنا؟ تیسرا حصہ، عمر لائے کتنا؟ دوسرا حصہ، اور بوڑھا جرنیل سارا مال مقدار میں کم تھا، اتنا تھا کہ کٹڑی باندھ کے لے کر آئے تھا۔ عمر کہتے ہیں مال میں بڑا زیادہ تھا، میں نے دل میں سوچا آیت نمبر میرا، کسی نے کہہ دیا خدا کے رسول سے یا رسول اللہ وہ آپ کے بوڑھے یار جرنیل سے کچھ لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں یار یار آدھی کانڈ بھی لگن دیتے ہیں۔ جیسے رسول خدا کو پتہ لگا، نمبر نبی نے اسی دن لگا دیے تھے، ملک بیچارہ آج پوچھتا پھرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے عثمان سے پوچھا کتنا لے کر آئے؟ یا رسول اللہ تیسرا حصہ۔ اچھا مانگے نبی لائے غنی کرے حصہ وہ بھی تیسرا، چل نبی کے بعد نبی کے مصلح پر نمبر بھی تیرا تیسرا۔ عمر تو نے کیا کیا؟ آقا دوسرا حصہ۔ اور مانگے پیغمبر لائے عمر کرے حصہ وہ بھی دوسرا، چل نبی کے بعد نبی کے مصلح پر نمبر بھی تیرا۔ ابو بکر تو نے کیا کیا؟ آقا مانگے مصطفیٰ لائے ابو بکر، گھر میں کچھ بچا ہے، محبت کی توہین، دیواروں پہ ہاتھ پھیرا، تن کا لباس اتارا، ٹاٹ کا لباس پہنا، جو تھا لا کے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی بچانا کیا ہے؟ فرمایا ابو بکر جس کو ملے گا نبی کے بعد ملے گا، تجھے ملے گا نبی کے ہوتے ملے گا، نبی کے ہاتھوں میں۔ سب سے پوچھا کتنا لے کر ہے؟ اگر یہی ابو بکر سے پوچھتے نمبر ان کے لگ جاتے، ان سے پوچھا کتنا لے کر آئے، ابو بکر سے پوچھا گھر میں کیا بچا کر۔ سبحان اللہ۔ وہ رسول خدا کا یار ابو بکر جس میں 3 خصوصیات ہو اسے صدیق کہتے ہیں۔ اللہ انعام کرے گا، آرام والی جگہ تک پہنچا دے، لیکن جس میں تینوں خصوصیات ایسی ہو کہ اللہ بھی سپرلیٹو ڈگری جاری کرتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، نہ تقوی میں نہ تصدیق میں نہ سخاوت۔ تو اسے صدیق نہیں، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ صدیق کو آرام والی جگہ ملے گی تو صدیق اکبر کو کب مصطفیٰ کریم کی جھولی میں آرام ملے گا۔ سبحان اللہ۔ جو آج بھی محبوب پیغمبر کا روزے میں ہے، اس ابو بکر صدیق کا یوم وفات کون سا بھائی؟ جی بھائی اگلا مہینہ رجب کا 22 تاریخ یوم وفات کس کا بھائی؟ یہ نبی کا سسر ہے، وہ نبی کا ساتھ ہے۔ حلوہ کھایا نہیں، گھر والوں سے پوچھا، اصول دے دیا کہ آپ نے تو گھر میں سبزی کے پیسے دیے تو بکرا کیوں بنا؟ بچے وہ روزانہ خرچہ دیتے 50 روپے، ٹچ موبائل پہ ہاں سے آئے بھائی، گھر میں دوسری ڈش پک نہیں سکتی تو حلوہ کہاں سے آیا؟ یہ پوچھ رہا ہے کیسے 22 رجب کو اگر کوئی حلوہ شلوہ آ جائے تو پوچھ رہا آیا کہاں سے؟ آیا کہاں سے؟ چلے آخری بات میں اگر وہ کہے نہیں یہ حلوہ کھاتے کیوں ہیں، وہ بندہ کو پنگا لے بیٹھا کسی راجپوت سے، تو راجپوت بھائی نے اتنی صفائی سے اس کو پینجا لگایا کہ ہڈی توڑی کوئی نہیں، جوڑ چھوڑا کوئی، بوتھی لٹکائی ہوئی، بازو باندھا ہوا، سیدھا گئے جرا کے پاس۔ جرا نے کہا کہ بھائی صبح صبح گرم گرم حلوہ کھایا کیوں؟ کہتا ہے اندر کے زخموں کی ٹکور کرتا ہے۔ 22 رجب کی صبح صبح جن کی چمنیوں سے دھواں اٹھتا ہے، واللہ ہمیں کوئی غم نہیں ہوتا، ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ 1400 سال پہلے جو ہمارے ماموں نے پینجا چڑھایا تھا ابھی تک اندر کے زخموں کی ٹکور ہو رہی ہے، ہمیں پریشانی کوئی نہیں۔ تم ٹکور کرواؤ اپنی پہچان کر، ہمیں کوئی پریشانی۔ تو انشاءاللہ جب تک جیئیں گے محبوب پیغمبر کی ذات کا بھی دفاع کریں گے، نبی کے صحابہ کا بھی دفاع کریں گے، نبی کی آل کا بھی۔ یہ حالات سے وہ پیڑے کے حالات خراب ہیں، آسان سہل ہے، شوجما شہر سے نہر گزرتی ہوئی ہے۔ جی بھائی صبح سویرے جو واک کرنے جاؤ نا تو سبزی منڈی کو ڈالے جاتے ہیں، ان ڈالوں کے پیچھے
ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، شوگر کا علاج بھی لکھا ہوتا ہے، سپاہ صحابہ کا کام کرنا کیسا یہ بھی لکھا ہوتا ہے۔ تو وہ علاج لکھا ہوتا ہے وقت سے پہلے نہیں، مقدر سے زیادہ، وقت سے پہلے نہیں۔ یہ شوگر کا بھی بہترین علاج ہے، ٹینشن لینا چھوڑو، وقت سے پہلے نہیں، مقدر سے زیادہ۔ کام کروں گا ہوگا کیا، تو بھئی وقت سے پہلے نہیں، مقدر سے زیادہ۔ جو جوتے مقدر میں ہیں صدیق کے لیے نہیں کھاؤ گے تو بچوں گھر میں زنانے کے ہاتھوں ضرور کھاؤ، مقدر میں کھانے تو کیا ہی بہتر ہے کہ پیغمبر کو صحابہ کے لیے کھائے کہ کل جو حشر کے میدان میں جائیں تو رسول خدا کے یار کہے وہ میرا غلام آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کریں گے پیغمبر کے صحابہ کا دفاع اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اعتبار کے ساتھ، اور بلا تفریق مسلک کریں گے۔ دیوبندی بریلوی اہل حدیث بن کر نہیں، محمدی بن کر کریں گے، امتی بن کر کریں گے۔ کیسے؟ جیسے ہاتھ کی پانچوں انگلیاں برابر ہو جاتی ہیں، ایسے ہم نے پیغمبر کے صحابہ کا دفاع ایک ہو کر کرنا۔ پانچوں انگلیاں برابر ہو جاتی ہیں بھائی؟ جی نہیں، میں اسی لیے خواجہ سے کہتا 12 بجے کے بعد آنکھیں کھلی ہوتی ہے، بندہ سو جاتا ہے۔ ہاتھ کی پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن پلیٹ میں بوٹی آ جائے تو پانچوں کی پانچوں برابر ہو جاتی ہے۔ مشترکہ مفاد چاہتے ہیں، وہاں پہ پانچوں کا اختلاف مل جاتا ہے۔ تو پیغمبر کی ذات، نبی کے صحابہ سے بڑھ کے ہمارے لیے محبت کا مشترکہ محاذ کون سا ہے؟ اگر دنیا بھر کے کافر دین کو مٹانے کے لیے ایک ہو سکتے ہیں تو نبی کے دین کو بچانے کے لیے ہم ایک ہوں گے نہیں ہوں گے؟ رب تعالیٰ میرا حامی ناصر ہو، خالق کائنات تشریف لانے والے تمام احباب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اولاد میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے۔ زمین و آسمان کی تمام تر آفات و بلیات، بالخصوص کرونا سیلاب جیسی مصیبتوں سے رب تعالیٰ امت محمدیہ کے بچے بچے کو محفوظ فرمائے، چپے چپے کو محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔